پاکستان پہ ایک سیشن کرنا ہے جو آپ سب سننا بھی چاہتے ہیں اور آپ سب اس کو جو سوالات ہیں جو چیزیں ہیں وہ آپ اس کو کلیئر بھی کرنا چاہتے ہیں. تو میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور میں جناب رضا رومی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ میں شیئر کریں. میں ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیے استقبال کیجیے. میں طاہر جاوید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ساتھ میں شیئر کریں. حضرات جو آج کا سیشن ہے جو پہلا ہے ہم چاہتے تھے کہ میسرز آف فائنل ریمارکس دیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹھو سر وہ نائس آف ہم. ہمارا جو پوسٹ ماڈرن ایج ہے یہ بنیادی طور پہ کنفیوژن کی ہے. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ چونکہ تعارف کروانا ضروری ہے لیکن کیونکہ اتنا لمبا انٹروڈکشن ہے سب کا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن آپ سب جانتے ہیں رضا رومی کو. رضا رومی ایک ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں, تجزیہ نگار ہیں, پبلک پالیسی ایکسپرٹ ہیں, استاد ہیں اور پاکستان اور پاکستان سے باہر نیشنلی ان کا نام ہے اور بہت بیلنس تجزیہ کرتے ہیں پاکستان کی سیاست پہ, پاکستان کی سفارتکاری پہ. میں بہت شکریہ کرتا ہوں کہ آپ مسجد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر نسیم اشرف. ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب بہت ہی قریبی ساتھی تھے پریزیڈنٹ مشرف کے جب اور 9/11 میں جو ان کا رول رہا ہے اس دوران جو کمیونیکیشن رہی پاکستان یو ایس اے میں اس میں ان کا سینٹرل رول رہا اور پاکستان یو ایس اے ریلیشنز میں ان کا بہت کام ہے. حال ہی میں ان کی بک رنگ سائٹ کے نام سے پبلش ہوئی جس کا ہم کل اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. رضا رومی صاحب اس بک پہ ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کے بھی چیئرمین رہے ہیں اس دور میں. یہ تو مجھے یاد نہیں کہ آپ کے دور میں ہم کتنا ہارے ہیں لیکن یہ یاد ہوگا جیتے ہیں یا ہارے ہیں لیکن بھارت یہ آپ کا اعزاز ہے. ہمارے چوتھے پینلسٹ ہیں طاہر جاوید صاحب. آپ سب جانتے ہیں طاہر جاوید صاحب پاکستان یو ایس اے ریلیشن میں ڈپلومیسی میں ان کا بہت کام ہے. پاکستان کاکس کی جو قیام ہوا تھا اس میں ان کا رول رہا. پاکستان میں ایک اہم فائز بھی رہے اور مسلسل جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو برج بلڈ کرنے میں رول رہا ہے وہ ہمیشہ ان کا قابل تعریف رہا ہے. میں آپ کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خواتین حضرات ابھی میں بات کر رہا تھا کہ پوسٹ ماڈرن ایج جو ہوتی ہے وہ کنفیوژن کا دور ہے جس میں ہمیں نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے اور اصل میں کچھ اور ہوتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کہیں اینکر بول رہا ہے, کہیں پہ اسکرول چل رہا ہے, کہیں پہ آپ اچانک ایک رپورٹر آ جاتا ہے اچانک تو آپ ایک بمبارڈمنٹ میں آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ سفٹ نہیں کر پاتے کہ سچ کیا ہے. اسی طرح پاکستان کے بارے میں جو اوورسیز پاکستانی یہاں رہتے ہیں ان کے پاس بھی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا یا اور ذرائع سے آتی ہے تو ضروری نہیں ہوتی کہ وہ صحیح ہو. کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہیں, کچھ چیزیں صحیح نہیں ہوتی. تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو اس وقت, اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ جتنے اوورسیز پاکستان کے بارے میں ورڈ ہیں, کنسرنڈ ہیں, فکر مند ہیں, اتنے شاید وہاں کے لوگ نہ ہوں. تو چونکہ ہم ایموشنل ہیں, جذباتی ہیں اس حوالے سے, اپنے وطن کے حوالے سے, تو ہم زیادہ سوچتے ہیں, زیادہ سوال کرتے ہیں. تو ہم آج کے سیشن کا جو ٹاپک ہے وہ بنیادی طور پر چیلنجز اور اپرچونٹیز پہ بات کریں گے. تو میں آغاز کرتا ہوں رضا آپ سے. آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کو بحیثیت ایک ملک جیو اسٹریٹجیکلی جو پوزیشن ہے ہماری, کیا چیلنجز ہے؟ جی شکریہ زلفی صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے اتنا زبردست فیسٹیول منعقد کیا ہے اور یہ میرے خیال سے پہلا ایسا
موقع ہے نہ صرف ہیوسٹن میں بلکہ شمالی امریکہ میں بھی. دیکھیے چیلنجز کا جہاں تک سوال ہے اس کے اوپر تو ہر وقت ہم پاکستانیوں کی اب ایک ہیبٹ بھی بن گئی ہے کہ ہر وقت ہی کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, آگ لگ گئی, تباہی پھر گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور یقیناً بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ تشویشناک ہیں. پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی سیاسی استحکام کا نہ ہونا وہ بھی کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے, ایک کانسٹنٹ تھیم ہے اگر پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے. اسی طرح آج کل جو معاشی چیلنجز درپیش ہیں زبوں حالی رہی ہے ماضی قریب میں, اور وہ بھی ایک چیلنج ہے خطے میں. جو پاکستان جس خطے میں موجود ہے اس کی صورتحال بدل رہی ہے, دنیا میں صورتحال بدل رہی ہے, پاکستان اس پہ کیسے ایڈجسٹ کر رہا ہے, ری ایڈجسٹ کر رہا ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے آنے والے دنوں میں اور سالوں میں بلکہ. اور وہ اس کے لیے یقیناً پالیسی سازی اور پالیسی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ملک کے اندر پھر جس طرح سے اس وقت آپ دیکھیے بلوچستان میں شورش ہے, لوگ نالاں ہیں ریاست سے, خیبر پختونخوا میں ایک ڈسسیٹسفیکشن موجود ہے, ایک سیاسی پارٹی بڑی جو ہے وہ ناخوش ہے کہ اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے امتیازی یا ریپریسو, تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. مگر ہوتا اس طرح سے کہ ہم یہ جو کرنٹ افیئرز حالات حاضرہ کے اندر گم ہو کے رہ جاتے ہیں, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سی ایسی بڑی بڑی تبدیلیاں بھی آئی ہیں پچھلے چند سالوں میں, دہائیوں میں, جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امید افزا ہیں اور ان کا ذکر کرنا ضروری ہوگا. اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو کہ اپرچونیٹیز کی بات کی, اس لیے میں زیادہ اس پہ فوکس کروں گا. میں یہ چیلنجز روز بات کرتا ہوں دن میں 5-6 بات ٹی وی اور ادھر, لیکن اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو پاکستان کی جو ینگ پاپولیشن ہے اس وقت, پاکستان کی میڈین ایج ایک پاکستانی کی 23 سال 22.5 سال ہے. یعنی کہ اگلے آنے والے کم از کم 20-25-30 سالوں میں یہ پوری کی پوری یوتھ جو ہے یہ ملک کو سنبھالے گی. یہ ایک فرق قسم کی نوجوان نسل ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ گلوبلائزیشن سے منسلک ہے, یہ زیادہ اویئر ہے. ہم جب بڑے ہو رہے تھے ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہوتی تھی, معلومات نہیں ہوتی تھی, دنیا کی آگاہی اس طرح سے نہیں ہوتی تھی, لیکن ان کو ہے. اور آپ اس کا نمونہ, اس کی کئی جو ہے مظہر آپ دیکھ سکتے ہیں. جتنی پاکستان میں تخلیقی صلاحیتیں ابھر کر آئی ہیں, اتنے زیادہ فلم میکرز موجود ہیں, اتنے زیادہ میوزک کے میدان میں, اور یہ سارے ینگ لوگ 20s میں 30s میں اپنا مقام پیدا کریں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی. تو میں ایک چھوٹا سا آپ کو سیمپل, چونکہ ادبی فیسٹیول ہے, اور اسی طرح اور بہت سی شعبوں میں میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا ایک ایسے اب یہ ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, اس کو ضائع کر دینا ہے یا اس کو بروئے کار لانا ہے, یہ ظاہری بات ہے کہ پالیسی سازوں کا کام ہے. اور بیسٹر صاحب موجود ہیں, ان سے کہیں گے کہ وہ سفارش کریں جب وہ جائیں گے واپس, کہ یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ خواتین پاکستان, جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو پبلک لائف میں خواتین آپ کو خال دکھائی دیتی تھی. آج فورن سیکرٹری ایک خاتون ہے, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب, اس کی وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہے. آپ دیکھیے کہ جتنی خواتین نے پچھلی 2-3 اسمبلیوں میں بلز پیش کیے ہیں, اور جتنی اسمبلی کی جو کاروائی ہوتی ہے, چاہے وہ اسمبلی آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, آج والی پچھلی والی, لوگوں کے اندر سیاسی رجحانات ہوتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ کاروائی, سب سے زیادہ قانون سازی میں خواتین آگے ہوتی ہیں. پاکستان پہلا ملک تھا ایشیا میں جہاں پر اینٹی سیکشول ہراسمنٹ قوانین پاس ہوئے, 2 قوانین, اور لاگو ہو چکے ہیں سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں. اور اگر آپ دیکھیں ابھی لاہور میں آپ نے دیکھا, ہم اکثر بات کرتے ہیں تحفظ پسندی کی جو کہ بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن لاہور میں ایک خاتون نے ایک کرتا پہن رکھا تھا, اس پہ عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا, تو کسی نے کہا کہ یہ تو کوئی توہین ہو رہی ہے, خدا نہ خاصا. تو وہاں پر ایک ASP خاتون جو ہے اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہا پسندوں کے موت سے اس خاتون کو نہ صرف نکالا بلکہ اس کو بعد میں پکڑا بھی. اور یہ آپ کو مرد پولیس آفیسرز میں کم دکھائی دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہم اگنور کر دیتے ہیں, جو ہم اس میں پھنسے ہوتے ہیں کہ جی فلانا ہمارے پسند کی پارٹی یا ہماری ناپسند کی پارٹی نے یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا, کل یہ ہوگا, صبح یہ ہو گیا, تو اس میں ہم بھول جاتے ہیں جو بگ پکچر. پھر یہ ذکر ہوا اوورسیز پاکستانی اسٹاف نے بھی ذکر کیا, بیسٹر صاحب نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی. دیکھیے پاکستان کا ڈائسپورا پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے اور بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اس کی ایک
شکل تو ہمیں اس وقت دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان کے جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں وہ 30 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے، غالباً 31-32 ارب ڈالرز پر ہے، یا آئی ایم ایف کے 1-2 ارب ڈالر کے لیے پیچھے بھاگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کنڈیشنز پوری کرتے ہیں، اور یہ صرف بینکنگ چینل سے آ رہے ہیں، نان بینکنگ چینلز کا تخمینہ بھی تقریباً اتنا ہی ہے. تو گویا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں 8-10 ملین ہوں گے میکسیمم، وہ کوئی اس وقت 50 سے 60 ارب ڈالر پاکستان میں بھیج رہے ہیں. اور یقین جانیے کہ پاکستان کی جو اس وقت معاشی چیلنجز، اکثر لوگ کہتے ہیں جی اکانومی تو بڑی خراب ہے، ریسٹورینٹ بھرے ہوئے ہیں، اسکولوں میں بچے جا رہے ہیں، فلانا یہ چیز خریدی ہے، ٹی وی سیٹ ہے وغیرہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس میں بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، انہوں نے ایک اسٹڈی کی تھی، میں اکثر اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اور اس میں نے دیکھا تھا کہ چین کی ترقی جب ہوئی تھی 1970-80 کی دہائی میں چین ابھر رہا تھا معاشی قوت کے طور پہ، تو چینی ڈائسپورا نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا تھا. نہ صرف انویسٹمنٹ کرنے کا، ایک تو وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن، نئے سکلز، نئی ٹیکنالوجیز لانے میں، ان کو متعارف کرانے میں. اب یہاں پہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں بہت بڑی تعداد ہے، وہ آلریڈی کر رہے ہیں. نئے اسپتال لاہور میں ڈاکٹرز ہاسپٹل فار ایگزامپل امریکی ڈاکٹرز نے جا کے بنایا تھا میرے خیال سے، اگر میں اسی طرح اور شہروں میں بھی ایسا ہے، اسلام آباد میں بھی ایسا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا پوٹینشیل ہے، کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس طرح سے مختلف شعبوں میں آئی ٹی ہو، میڈیسن ہو، تعلیم ہو اور دیگر وہ ایریاز جہاں پہ ضرورت ہے اس میں وہ جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی اپرچونٹی، ایک بہت بڑی اپرچونٹی جو کہ ویسے صاحب اس پہ بات بھی کریں گے، مجھ سے بہتر شاید ان کی معلومات بھی ہوں گی. وہ ایک کانسیپٹ ابھی یہ ہوا تھا کچھ سال پہلے، جیو اکنامکس تھا. یعنی ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا خطہ بڑا اہم ہے، امریکہ کی ہمیں وہ ایڈ مل جائے گی اگر ہم افغانستان میں مدد کر دیں گے، کولڈ وار میں مدد کر دیں گے. مگر حقیقت یہ کہ پاکستان ایک بہت ہی یونیک اس کی جو پوزیشننگ ہے کہ ایک طرف چین ہے، وسطی ایشیا ہے، ہندوستان ہے، ایران ہے، اور ہم اس دہانے میں بیٹھے کہ جہاں پہ ہم وہ ایک تجارت کا اور ایشیا کی اور دنیا کی معاشی ترقی کا ایک گہوارہ یا مرکز بن سکتے ہیں. اب اس میں خارجہ پالیسی بڑی اہم ہوتی ہے، اور امبیسڈر صاحب سے ہم کہیں گے، پوچھیں گے ان سے کہ اس ضمن میں کیا کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹی یہ بہت بڑی ہے. جی بہت رضا، خود آپ سننا شروع کریں تو دل کرتا ہے بولتے چلے جائیں، لیکن ہم وقت کے کم ہے تو ہم ایک راؤنڈ پورا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کیا تھا کہ سیکیورٹی سیکٹر سے اگر ہم جو سفر ہے جیو اکنامکس کا، اس میں کچھ بات کریں چیلنج. دیکھیے بالکل وہیں سے بلکہ شروع کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے کہا، جہاں سے رضا نے چھوڑا ہے، انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جہاں چیلنجز ہیں وہاں پہ پاکستان میں مواقع بھی موجود ہیں. 25 کروڑ آبادی کا ایک ملک ہے، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور ہم 2030-31 کے آس پاس انڈونیشیا کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے اور سب سے بڑا اسلامی ملک ہوں گے اس کرۂ ارض پہ. تو اس میں یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے گزشتہ 4-5 سال میں اپنی خارجہ پالیسی کا جو سانچہ ہے یا جو خاکہ ہے اس کو تبدیل کیا ہے، دانستہ طور پر تبدیل کیا ہے، سوچ سمجھ کے تبدیل کیا ہے کہ ہمارا جو محل وقوع ہے، ہمارا جو جغرافیہ ہے، وہی ہمارا اثاثہ بھی ہے. لیکن اب تک کیونکہ ہم ہمیشہ سے ایک ایسی ریاست رہے ہیں جو خطرات کے سائے میں جس نے جنم لیا تھا، ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ ملک جو ہے وہ صرف 3 مہینے چلے گا. تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اور ہم 70 سال سے ایک نہ صرف یہ کہ قوم ہے بلکہ ایک زندہ قوم ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اس جملے کے پیچھے یا اس پیشن گوئی کے پیچھے کتنی خیر خواہی ہوگی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ یہ ملک جو ہے 3 مہینے چلے گا. تو اس ماحول میں ہم نے جنم لیا ہے، تو ہمارے عدم تحفظ کا احساس جو ہے وہ کہیں ہوا میں نہیں ہے، وہ مستند ہے. اور اس کی وجہ سے ہماری خارجہ پالیسی جو ہے اس کا ایک محور جو ہے وہ جیو پالیٹکس رہا تھا، یعنی سیاسی امور کے اوپر ہمارا دھیان زیادہ تھا.
گزشتہ 4-5 سالوں میں ہم نے اسے تبدیل کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم جیو اکنامکس کی طرف جائیں گے اور اپنے محل وقوع کا وہ معاشی فائدہ اٹھائیں گے جس کا رضا نے بھی ذکر کیا ہے. دیکھیے دنیا میں اس وقت جو سرمایہ ہے یا جو کیش ہے، لیکوڈیٹی جسے کہتے ہیں، وہ یا چین کے پاس ہے یا مڈل ایسٹ میں بھی خلیجی ممالک کے پاس ہے. خلیج تعاون کونسل تنظیم جو ہے اس کے جو ممبر ممالک ہیں ان کے پاس یہ جو ہے سرمایہ کا ارتکاز، کانسنٹریٹڈ ویلتھ جو ہے وہ وہاں پہ ہے. ان کے ساورن ویلتھ فنڈز جو بن رہے ہیں وہ بہت خطیر سرمایہ سے بن رہے ہیں. اب اگر ہم درمیان میں ہیں اس ارتکاز کے، سرمایہ کے دنیا میں، اور ہمیں اپنے محل وقوع کا اگر اب فائدہ نہیں اٹھانا تو کب اٹھانا ہے؟ تو یہ ایک انتہائی اہم موقع ہے. اور میں یہاں آنے سے پہلے کیونکہ مشرق وسطیٰ پہ ہی کام کر رہا تھا اور ایک معاشی سفارتکاری سے متعلق جو ہم نے ایک ابتدا شروع کی ہے سفارتکاری میں اپنی، اس کو بھی دیکھ رہا تھا. تو میں جانتا ہوں کہ اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ وہاں اس سرمایہ کا ارتکاز ہے، بلکہ اب ہماری کوشش اور ہماری سفارتی جو جدوجہد ہے اس کا ارتکاز بھی اسی جگہ پر ہے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو دنیا کے لیے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ چین ہو، اس طرح متعلق بنانا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا زیادہ سے زیادہ خلیجی ممالک کے اندر متعلق بنائیں گے، ریلیونٹ بنائیں گے، اتنی ہی ہماری ریلیونس جو ہے وہ دنیا میں بڑھے گی. اس میں بھی ہمارا ایڈوانٹیج، اینڈ اٹ از کامن، ہمارا فائدہ اس کے اندر بھی سمندر پار پاکستان، خلیج کے اندر بہت سارے ہمارے پاکستانی موجود ہیں. تو یہ ہماری کوشش کا محور اور مرکز ہے اور اس میں آپ سب جو ہیں وہ ہماری ٹیم کے ممبران ہیں. اور یہ بھی ایک معاشی کوشش ہے جو ہم دانستہ طور پہ کر رہے ہیں، شعوری طور پہ کر رہے ہیں، اور اس میں آپ سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. ان چیلنجز کے بارے میں فکر مند تو ہوا جا سکتا ہے، لیکن ان سے باہر نکلنے کے یہ راستے ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عاشق صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ کیونکہ آپس میں کھل کے بات کریں. We have heard very positive things that we should be proud Pakistan is a country that's not going anywhere. But we are ever, inshallah, ever, Pakistan is an idea. Nobody can kill an idea. So Pakistan will always be there. But we have real challenges. And in the tradition of Chatham House, if you allow me, I'll speak with non-attributability. But I'm going to speak my heart. And I'm going to explain to you the human development cycle. This is not a political speech, this is my sorry. I will try to just summarize it very quickly. دیکھیے جب ہم بچے تھے تو ایک سٹوری پڑھتے تھے کتاب میں، آپ سب نے پڑھا ہوگا، ایلس ان ونڈرلینڈ. تو in that story in Alice in Wonderland, it's a fictional story written by Lewis Carroll, a noted British writer. But that fictional story has real life meaning. And Alice, the central character, gets lost, as we say, goes down the rabbit hole. And when she's lost and goes down the rabbit hole, she sees the rabbit and asks, Mr. Rabbit, which road should I take? There are two roads. Which road should I take? And the rabbit answers, it depends on where you want to go. If you don't know where you're going, any road will take you there. Pakistan has to decide which road it has to take. Pakistan, and I'll explain in just a few minutes. It faces an existential threat from terrorism, from extremism, and from poor human development indicators. We all know last year, in 2023, there were over 100
terrorist attacks in which more than 1,700 people were killed. आपको मालूम है कि how many children die every minute from a simple thing as diarrhea, dehydration, child mortality. 700 children die every day from diarrhea. 180 people die every day from tuberculosis. 250 women die every day in childbirth. This is not political statements. I am a practitioner. I've had the privilege, and God gave me the strength, that from 1984 I've been working at the grassroots in Pakistan for human development. We, as APNA, when I was elected as president of APNA in '87, we switched from funding medical education seminars in universities to grassroots human developments in all 4 provinces. And that was the reason that I got an opportunity to take that to the national level when General Musharraf became the president. It was not that I knew him, and I'll talk about that tomorrow. In 1990, so the question is really, what is national security? And I'm so delighted because I know Ambassador Saab, he was one of the writers and authors of the national security policy that Pakistan adopted in 2022. But I have a few laments on that. The name, which still should have the word title, should be National Human Security Policy. It says National Internal Security Policy or National Security Policy. Just totally small is just a joke. So national security is not military security anymore. Ambassador Saab ने बड़े तरीके से explain कर दिया, बिल्कुल correct. National security is security of you, of me, of the common man, of the woman who has no voice, of the children who die. Unless they are safe, the country cannot be safe. Pakistan is one of the few countries it has recognized. But let me just say one thing. ये सारा concept किसने शुरू किया? None other than a Pakistani, Dr. Mahbubul Haq Sahab. In 1994, Dr. Mahbubul Haq invented, he first brought this term Human Development Index. He calculated a formula on the basis of which UNDP writes a report every year. वो अलग बात है कि हमें शर्म से डूब मरना चाहिए कि instead of getting better, our human development indicators are getting worse. We are now 164 out of 193 countries. In 2008, after some sustained 8 years, from 2000 to 2008, not a political statement. The Pakistan Human Development Index finally reached middle income countries. We were in the middle income countries. And then we started to go the nosedive again. Because of lack of continuity of policies, lack of continuity of literacy, of primary education, all of that stuff. If we're talking about geoeconomics, I will give you the example of one country that should be, if I had something to do with Pakistan, I would say close my eyes and like in 1960, South Korea came to Pakistan to look at our 5-year plan and took it and implemented it. I would go to Vietnam tomorrow, close my eyes and do everything that they have done since 1980. You know what the population of Vietnam is? It's not as small as you think, it's 100 million, half of Pakistan. Do you know what the exports of Vietnam annually? Would anybody like to take a guess? The exports of Vietnam today, last year, $364 billion. $364 billion. Exports of Pakistan,
struggling that if we hit 30 billion, we are very happy. Even Bangladesh has surpassed us. Same has happened to our human security index because of that. This doesn't mean that things are hopeless, but here is the gist of what my remarks today are. And it has nothing to do with any government, it has nothing to do with anybody, but it has to do with Pakistan. 1% of the Pakistani people, 1% the elite, control 25% of the bank deposits of Pakistan. 1% of the elite control 25% of the cultivable land of Pakistan. 1% of the elite controls 16% of the property of Pakistan. महबूब अल हक साहब ने 1960s में 22 खानदानों का कहा था, तो अभी 222। डॉक्टर साहब हम इस पे दोबारा आए So, okay, let me just wrap up. So, I think I'm just saying कि अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं between brothers and family बात कर रहा हूँ. I will never give this kind of a talk, you know, in Woodrow Wilson Center. But brother साहब ने बात की, if you ask me as a social practitioner where the investment has to be, where Pakistan can leapfrog and cover all of these things, is in our youth. 60% of the population of Pakistan is below the age of 30. If we invest in quality education, equal education, not कि मुझे तो आप शेक्सपियर पढ़ा दें और एक गरीब आदमी के बच्चे को 8वीं जमात की किताब भी नहीं हुई अक्सर. By the way, this was the statement that I had made to General Musharraf in front of the whole cabinet, that Pakistan can never succeed, can never survive unless the son of a general has the same opportunities as the son of the peon standing in the जल्दी खत्म करें तो ताज़ब आप भी इसी हवाले से बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि आपका ताल्लुक आप बिजनेसमैन हैं, कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी वहाँ इन्वेस्ट करते हैं के लिए कुछ चैलेंजेस क्या हैं, क्यों वो नहीं सोचते या कम सोचते हैं, और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? जी, थैंक यू हाशमी साहब. वेल रज़ा रूमी साहब की जब बात सुनी तो pretty much उन्होंने बहुत कुछ, बल्कि 90% चीज़ें कवर कर दी थी अपने इसमें. So I don't want to repeat anything. I would like to take the opportunity कि आपने एक फोरम किया है, एसर साहब यहाँ पे बैठे हैं. हम सुनते रहते हैं डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, environment, they all are issues. But let's talk today. Pakistan's issue today is one issue. If we need to fix that, and that's economy. If we fix our economy, we'll maintain the peace, people will go to work. If I have enough income that I can pay my kids' fee, rent for the house, and live like a normal human being, that's all I want. I'm speaking for a middle class in Pakistan. And for that, economy, and economy. Now, for economy, can we bring the investment to Pakistan? Yes. I was investment minister in Pakistan for less than 3 weeks. The whole 3 weeks, I had challenges that I am going to be dismissed. Within these 3 weeks, I brought $200 million worth of investment funds. Now, what are the challenges? How you get the things done in Pakistan? Every single place, there is a Babu sitting in Pakistan. The only job he has is to stop the work. And that's what we need to change. Guess what? The 200 million I brought, even today I received a call from the CEO of the company that please help us
to move forward. They were going to invest the money in pink salt. They are still trying to negotiate their leases, and this is more than a year. Guess what? I'm going this Monday. I'm going to put them in front of the decision makers, and probably I will move them 4 feet, and I'll come back, and then a year after, then I'll go back and then move them 4. How many times are we going to do that? Why we don't put those people behind the bars who are working on the where they plot and आपने भी सर्व किया. I'll give you another thing. Within these 3 weeks, I reach out to every single friend I have, and I reach out to Ambassador Saab and say, let's go and do World Economic Forum. First time we take Pakistan to World Economic Forum. Guess what? Everybody challenged me that you will not be able to find the space. Within 5 days, we had the space, we paid the deposit, and we went back to the government. Let's take the ownership. Only three ministries had to sign on it. And the only ministry wanted to do that was my ministry. And we couldn't do that. We lost that opportunity. And some of our friends, they lost $500,000 in the deposit paying it. And Ambassador was part of that too. Economy, and economy. बहुत शुक्रिया. ताहिर परवेज साहब की इस जोरदार स्पीच और कमेंट के बाद तो गुंजाइश नहीं, लेकिन अगर गस्टर साहब अगर 2 मिनट में अगर फाइनल रिमार्क्स देना चाहें. बिल्कुल जो बातें की गई हैं वो यकीनन बजा हैं, और मैं खुद जो ताहिर जावेद साहब कह रहे हैं और जैसे वो बता रहे हैं मैं इसका गवाह हूँ कि ये भरपूर कोशिश की गई, लेकिन आखिर में कुछ ज़ाहिर है कि उन साहब का जिन्होंने कोई ये अंडर राइटिंग दी थी, ज़मानत दी थी, नुकसान भी हुआ, लेकिन अभी भी ये इम्कान मौजूद है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो है वो उसमें हर साल होता है कि वहाँ एक पाकिस्तान पवेलियन लगाया जाए, और वो कोशिश यकीनन जारी है और जारी रहेगी. जो नसीम अशरफ साहब ने कहा है, जो रज़ा रूमी ने कहा है, मैं उससे भी इत्तफाक करता हूँ. और जो आप फरमा रहे हैं सर, जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमारी है, पहली दफ़ा उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी, नॉन काइनेटिक एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी शामिल किया गया है. और जब हम उसको बना रहे थे, मैं आखिरी बात जो करना चाहूँगा वो फिर आप सबसे मुताल्लिक़ है, उसमें ये फैसला किया गया कि जब इसका पहला एडिशन आएगा तो उसके सरे वर्क पे क्या होगा. वो बाद में टीम बदल गई, वो एफर्ट शायद थोड़ी बहुत जारी रही, गुज़िश्ता से व्यवस्था रही, लेकिन टीम बदल गई तो वो शायद नहीं हो पाया. लेकिन हमने बहुत सोचा कि एक जुमला कौन सा है जो हमें कौमी सलामती की ज़मानत देता है, वो कहाँ से आएगा. तो हमने कायद-ए-आज़म के बारे में सोचा, मज़हब के बारे में सोचा, बहुत बहस हुई कि कहाँ से लाया जाए. तो फिर आखिर में कौमी घराने की जो है एक लाइन लाई गई कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की ज़मानत अगर एक जुमला है, एक कूजे को दरिया को बंद कर दिया जाए तो वो कैसे होगा. और वो आपके कौमी घराने की एक लाइन है, उसमें आप सब इसके अंदर शामिल हैं, क़ुव्वत-ए-अवाम. बहुत शुक्रिया. तो आपका बहुत शुक्रिया. डॉक्टर साहब आखिर में हम कुछ प्रेजेंटेशन है. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर नवीदा गजनफर का, जो मेरे घरवाली हैं और वो मेरे साथ रही और हौसला देती रही. मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ कैडेट्स की तरफ से फूल पेश करें. मैं President Mohammed Saab and Vice President Serena to come and present the gift to Ambassador Saab.
अच्छा साहब के लिए भी आप रियाज नाइस साहब साथ कैन गैलरी के हेड जो हैं वो पेंटिंग पेश करना चाहते हैं साहब इधर रियाज साहब हैं हमारी राइटर है शहर की वो आपको कुछ पेश करना चाहती हैं यार नहीं सब है एक बेटा आए साइड में सामान रखते हैं आप आप आ जाए फिर आप पिक्चर और मीडिया टॉक के लिए जाएंगे। यहाँ के बाद आज का हमारा जो फेस्टिवल का प्रोग्राम है वो ये है कि 2 बजे पाकिस्तान सेंटर में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर यूनिवर्सिटी के हॉल में दोस्त हैं बंदोबस्त माजी तब्दीली और यादें रखना का तो 2 बजे आप सारे वहाँ तशरीफ लाइए और जो कि 4:30 तक चलेगा और रात के मुशायरा है इसी हॉल में 8 बजे डिनर के साथ